ایک بار پھر خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. پریز دی لارڈ. بہت اہم حصہ کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں کہ ہم نے خوب ستائش کی ہے, خوب پرستش کی ہے اور ہم نے خوب برکت پائی ہے. باجی نے بہت اچھی پرستش کی ہے, پاسٹر صاحب نے بہت اچھی پرستش کی ہے, اور پرستش جب ہم کرتے ہیں تو خدا کا روح ہمارے درمیان ہم محسوس کرتے ہیں, جیسے باجی نیلی دعا میں فرما رہی تھی کہ خدا کا روح ہمارے درمیان ہوتا ہے. جب ہم سچے دل سے خدا کی پرستش کرتے ہیں تو خدا ہمارے درمیان ہوتا ہے. اس وقت خدا ہمیں برکتوں سے لبریز کر دیتا ہے. میرے عزیزوں, شکر کرتے ہیں. اور جب ہم میرے عزیزوں ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے, خدا ہماری سنتا ہے. اور جب ہم کلام سنتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں, تو پھر ہم خداوند کی سنتے ہیں, پھر ہم خداوند کی سنتے ہیں. میرے عزیزوں, کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 1 سے 2 آیت پڑھیں گے. بڑی توجہ کی ضرورت ہے. کیسیا میں کلینیس نام ایک شخص تھا. کیسیا میں کلینیس نام ایک شخص تھا. وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا. وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا جو اطلیانی کہلاتی ہے. جو اطلیانی کہلاتی ہے. وہ دیندار تھا. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا تھا. اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا تھا. اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. دعا کرتا تھا. کلینیس دیندار شخص تھا اور اپنے سارے گھرانے کے ساتھ خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو خیرات دیتا تھا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. میرے عزیزوں, کلینیس کے بارے میں جب میں نے اسٹڈی کی تو یہ دیندار شخص ہے اور اپنے سارے گھرانے کے ساتھ خدا کی عبادت کرتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے. اور ایک چیز جو اس کے اندر مجھے سب سے پسند آئی ہے, یہ دعا گو شخص ہے. اور دعا گو شخص جو ہے وہ خدا کو پسند ہے. میں نے پرستش میں بھی یہ ورڈنگ یوز کی تھی کہ جو دعا گو شخص ہے وہ خدا کو پسند ہے. چاہے وہ کتنا ہی اچھا, کتنی ہی خیرات دیتا ہو, وہ کتنا ہی اچھا پرستار ہو, وہ کتنا ہی اچھا میوزیشین ہو, وہ کتنا ہی اچھا خادم ہو, لیکن جب وہ دعا کو ہوگا تو پھر خدا کو پسند ہے. اور داؤد بادشاہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ خدا نے کہا میرے دل کے مطابق مجھے میرا بندہ مل گیا, تو اس کے اندر بھی یہی وجہ تھی کہ داؤد بادشاہ دعا گو شخص تھا. دعا گو شخص خدا کو پسند ہے. وہ میں نے پہلے بھی جیسے فرمایا پرستش کے درمیان کہ وہ شاعر بھی بہت اچھا تھا, وہ ساز بھی بہت اچھا بجاتا تھا, پرستش بھی کمال کی کرتا تھا. زبور کے اندر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی خداوند کی اس نے تعریف کی ہے, ایسی پرستش کی ہے. اور جب ہم یہ سارے زبور جو گاتے ہیں یہ سارے اس کے لکھے, لیکن سب سے بڑھ کر میرے عزیزوں وہ خدا کے آگے خاکسار ہو کے دعا کرتا ہے. یہ خدا کو اس کی یہ بات پسند تھی. میں
دعا کی بات نہیں کرتا کہ جیسے ہم دعا کے لیے کسی کو کہہ دیں یا دعا کے لیے بیٹھیں تو ایک دم مانگنا شروع کر دیتے ہیں، خدا منوا دیتے لسٹ بنا کے ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ دعا نہیں ہے، خدا کو ایسی دعائیں پسند نہیں ہیں، خدا ایسی دعائیں نہ سنتے نہ اس کی جواب آتا۔ دعا وہ چیز ہے کہ خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنا، خدا کے ساتھ فیلوشپ کرنا، اپنی محبت کا اظہار کرنا اور گھنٹوں خدا کے قدموں میں بیٹھ سجدے میں جانا، ورشپ کرنا، گیت گانا، اس کی پریز کرنا، اس کی حمد کرنا، دن کے پہر رات کے پہر خدا کی حضوری میں خدا کی عبادت کرنا، خدا سے کمیونیکیشن بنانا، خدا سے تعلق بنانا، خدا سے ایسا رشتہ بنانا کہ دنیا کی فکر نہ ہو جائے ہمیں۔ میرے عزیزوں، میں بھی فرسٹ آف آل جب میں کلام دیتا ہوں یا پرستش کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنا حوالہ دیتا ہوں کہ جب میں بھی اس دنیا داری کا بندہ تھا اور میں بھی 5 منٹ سے زیادہ میرے سے دعا نہیں ہوتی، جب 2 منٹ 3 منٹ اور وہی رٹی رٹائی دعائیں، لیکن جب آہستہ 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 خدا کی طرف آئے تو لفظ بھی خدا دیتا ہے۔ جو ہمارے ٹیڑھے میڑھے لفظ ہوتے ہیں، ہمیں دعا نہیں کرنی آتی، ہم رٹی رٹائیں جب دعائیں کرتے ہیں تو جب ہم 5 منٹ سے زیادہ خدا کو دیتے نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو خدا کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ لفظ دعا، جب میرا کلام آج دعا پہ ہے، ٹاپک جو ہے میرا دعا پہ، جب میں اس پیغام کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ لفظ میرے عزیزوں بہت بورنگ ہو چکا ہے۔ کہیں آپ دعا کے لیے کہہ دیں گھر میں کہیں بھی تو لوگ بور ہو، چمائی آنا شروع ہو جائے گی، نیند آنا شروع ہو جائے گی، برے حال ہونا شروع ہو جائے گی۔ دعا کے نام پہ کچھ تو سو ہی جاتے ہیں، پوری دعا میں سوئے رہتے ہیں، پھر ان کو اٹھاؤ، پھر صحیح ہے، پھر ٹھیک ہے، دعا کے اندر سوئے رہتے ہیں۔ اور جب ہم کوئی پارٹی کا اناؤنس کرتے ہیں کہ اس بچی کی برتھ ڈے پارٹی ہے گھر میں، تو پھر دیکھیے سارے کیسے آتے ہیں مشورے دینے کے لیے، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ایسا کر لیں، ویسا کر لیں، یا کسی کی شادی پہ جانا تو پھر دیکھیں کیسے چست ہو کے سارے جو ہے نا آپ کو مشورے دیں گے۔ میں آپ کو آج میں اپنی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ ہمیں دعا کی طرف جو ہے نا ابلیس بڑھنے نہیں، ہماری دعاؤں پر اٹیک کرتا ہے۔ جب آپ دعا کا ارادہ بنا لیتے ہیں نا مجھے دعا کرنا، اسی گھڑی جو ہے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے، اسی گھڑی آپ چمائیاں آنا، باسیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اسی وقت۔ اچھا، ایک اور میں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ آپ کا دماغ کہیں اور چلے گا، دماغ آپ کے پاس رہے گا، تسی امریکہ دیکھیا نہیں لیکن دعا جو تسی سارا امریکہ کو مانگو، ایسے شیطان ایسا اٹیک کرتا ہے کہ ہمارا ذہن چلا کے پتہ نہیں کہاں کہاں سیر کرواتا ہے۔ ایسے ہی اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص اگر دعا کو ہو گیا تو میرے سکنجے سے نکل جائے گی، یہ میرے سکنجے سے باہر، یہ جب دعا کو ہو گیا آہستہ 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 خدا میں بڑھنا شروع ہو گیا۔ ایک دعا ہی ایسی کی ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ ملاتی ہے میرے عزیزوں۔ دعا جو ہے نا جو زمین کو آسمان کو ملا دیتی ہے۔
دوسرا ہتھیار ہے ہمارے پاس دعا. یقین مانیں ہم کتنا بھی اچھا کلام دے دیں, کتنی اچھی پرستش کر لیں, کتنے اچھے ساز بجا لیں, کتنی بھی خدمت کر لیں, لیکن دعا جو ہے نا وہ آپ کا رابطہ ہے, کنیکشن ہے آپ کا خدا کے ساتھ, آپ کا کنیکشن ہے. ایسے جیسے ہم کسی کو کال کرتے ہیں نا, کسی جاننے والے کو, کسی عزیز کو, تو وہ آپ کا نمبر دیکھ کے یہ نہیں بولے گا جی آپ کون ہیں, آپ کا باقاعدہ نام لے گا, آپ کا نمبر آ جائے گا, آپ کا تصویر بھی آ جاتی ہے, اگر تصویر فیڈ کی ہو تصویر آ جاتی ہے, فوراً فون اٹھا کے جی باجی کیسے ہیں, ٹھیک ہے, بچے کیسے ہیں, سب ٹھیک ہے, خیریت ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ, ہمیں بتانا نہیں پڑے گا میں کون ہوں, میں کون ہوں, میں کون. خدا کو جب آپ نے پکارنا ہے تو آپ کا کنیکشن ایسا فٹ لگا ہو, تو وہ کنیکشن ہم نے بنانا ہے. اور ابلیس جو ہے نا اس کو اس کنیکشن کو بننے نہیں دیتا. میرے عزیزوں, ایک طریقہ ہم نے دعا کا نا اور بنا لیا ہے, ایک محاورے بنا لیے ہم نے. ہم کسی سے پوچھیں تھوڑا کی حال ہے, آگے لوگ تھوڑی دعا ہے, تھوڑی دعا ہے. اٹس اے ویری رانگ, غلط ہے. کیا پتا آپ کو وہ بندہ دعا گو ہے, دعا گو ایک شخصیت خدا کو پسند ہے. آپ ایک ایسا ایرا گہرے بندے کو کہتے ہیں تھوڑی دعا ہے, وہ پتہ نہیں کبھی چرچ گیا نہیں ہے, وہ اس نے خود اپنے لیے کبھی دعا کی نہیں ہے, اس کو دعا کرنی آتی ہے یا نہیں ہے, تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ تھوڑی دعا ہے. ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ایسے محاوروں کو. اور ہم برکت کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں گے. آپ اس سے آپ کہہ سکتے ہیں جو دعا کو بندہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کا کوئی جاننے والا ہو, کوئی پاسبان ہو, آپ اس سے کہہ سکتے ہیں دعا کے لیے. آپ ایرا گرا اٹس اے ویری رانگ, ہم کسی کو بھی بول دیتے تھوڑی دعا ہے. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ایک دعا کا طریقہ اور بھی ہے. مختلف ڈینومینیشن میں نے دیکھا ہے, چرچوں میں نے دیکھا ہے کہ لکھی ہوئی دعا جو پاسبان جو ہے وہ لکھی ہوئی دعا جو ہے پڑھتے ہیں, اور ان کی دعائیں سال سال کی لکھی ہوئی دعائیں, انہوں نے کتابیں کھولی اور پوری دعا لکھی کروا دی. میرے عزیزوں, ایسی دعا خدا مانگے گا ہم سے, لکھی ہوئی دعائیں. خدا تو آپ کے دل کو مانگتا ہے, آپ کی عاجزی کو مانگتا ہے, آپ کی شکر گزاری کو خدا مانگتا ہے. ہم لکھی ہوئی دعائیں, میں ایک پرچی بنا کے اور میں انکل سے پڑھ کے میں ان سے بات کروں تو آپ کو اچھا لگے گا, آپ کو اچھا لگے گا, برا لگے گا. تو ہم خدا کے سامنے ایسے پڑھ کے دعائیں کریں تو خدا کو اچھا لگے گا. یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر پاسبان کو خدا نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے تو ان کو دعائیں بھی سیکھ لینی چاہیے. ہاللیلویا. دعا جو ہے خدا کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ رٹے والی دعا جو ہے نا وہ بھی خدا کو پسند ہے. رٹے والی دعا, رٹے والی دعا وہ 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. کسی کو دیکھ لیں, کسی بندے کو رٹے والے کو, اس کو ٹائم دے دے, 2 منٹ کے اندر اس کی دعا ختم ہو جائے گی. پہلے میں بھی اپنی ایگزامپل دیتا ہوں رٹے والی. لیکن جب آپ خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں نا تو خدا آپ کو لفظوں سے بھی سیر کرتے ہیں میرے عزیزوں. دوسرا یہ ایک اور بھی دعا ہے, بڑے نا الفاظ لوگوں کے پاس ہیں, ووکیبلری یوز کرتے ہیں, بڑے اوکھے الفاظ, اردو کے گرامر کے انگلش کے الفاظ یوز کرتے ہیں. ایسا ہے بڑی مشکل اوکھی اردو جس کو بولتے ہیں نا, اوکھی اردو بولتے ہیں دعا کے لیے. مجھے بتائیے کہ خدا کو یہ ہم اوکھی اردو بتا کے خدا کو انسپائر کر دیں, یہ صرف ہم ایک دوسرے کو سنا رہے کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں,
مجھے کتنا نالج ہے، ہم خدا کو نہیں سنتے۔ اوکھے اور مشکل لفظوں سے ہم خدا کو راضی نہیں کرتے۔ خدا ہماری حلیمی کو مانگتا ہے، خدا ہماری عاجزی کو مانگتا ہے، فروتنی کو مانگتا ہے، شکر گزاری خدا کو پسند ہے۔ آپ ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے دعا کریں، شکر گزاری کے ساتھ دعا کریں، حلیمی کے ساتھ سجدے میں جائیں، میرے عزیزو لفظ خود ہی آ جائیں گے۔ مجھے بھی لفظ آتے تھے دعا کرنے، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا دعا کرنے، لیکن جب خدا کے اندر بھٹتا گیا، ابھی میں گھنٹوں گزر جاتے پتہ نہیں چلتے، گھنٹوں گزر جاتے، یار 2 گھنٹے ہو گئے۔ ایسا بندہ دعا کے اندر چلا جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک وجہ وہ اور بھی ہے دعا سے خدا سے دور ہونے کی میرے عزیزو، وہ ہے ہمارے گھریلو مصروفیات۔ میں اس کو مصروفیات کہوں گا کہ جیسے میاں بیوی ہیں، ان کی آپس میں کیوں نہیں بنتی؟ اس کی وجہ یہ ہے بچوں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ کام پہ چلے جاتے ہیں اور جو ہے وائف جو ہے وہ بچوں کو سنبھالتی ہے گھر میں، ٹھیک ہے، اور ہسبینڈ جو ہے وہ کبھی وائف کے ساتھ بیٹھتے نہیں، ٹائم نہیں ہے نا ان کے پاس، وہ آئیں گے۔ میں نے اکثر یہ گھروں میں دیکھا، میں جو واقعہ دیکھا ہے اس کا بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے آنا ہے اور انہوں نے اپنی جو ان کی یاری دوستیاں تھا وہاں نکل جانا، چائے کے ہوٹلوں پہ وقت گزار دینا ہے، یاری دوستوں میں وقت گزار دینا، 5 منٹ کھانے پینے کے لیے باہر نکل جانا ہے۔ اور اگر وائف بھی کام پہ جاتی ہے، اب ہسبینڈ وائف دونوں کام پہ جاتی تو بچے پیچھے آزاد۔ یہ بھی ایک بہت وجہ ہے۔ میں اپنے آپ کو پہلے رکھتا ہوں، جب میں بھی بزنس کرتا تھا، کام میں کرتا تھا، میرا بھی دھیان نہیں تھا، میں بھی سارا دن دکان سے بزنس کر کے اور پھر اپنی یاری دوست، ایسے خدا سے ہم دور ہیں۔ جب ہم گھر میں ٹائم نہیں دیں گے، بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، تو ہماری دعائیا زندگی جو ہے نا ہماری ڈسٹرب ہے۔ موبائل فون، یہ ٹیکنالوجی کا ہم شکر گزار ہیں، لیکن ہم اس کو اچھی سمت میں یوز کریں، خدا کے کام کے لیے یوز کریں تو وہ بہت فائدہ مند ہے ہمارے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کلام سنیں، ہم کلام ایک دوسرے کو شیئر کریں، ہم ورشپ سنیں، ہم ورشپ کے سانگ خود گا کر اپلوڈ کریں، برکت کا باعث ہے سب کچھ۔ اور ہمارے گھروں میں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جو ہسبینڈ ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ موبائل میں لگے رہتے ہیں، وائف جو ہے وہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ، بچے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں لگے ہیں۔ آج کل بڑی بڑی گیمیں آئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی، میں نام نہیں لوں گا، اس کے اندر بچے لگے ہوئے ہیں، وہ ٹائم نہیں ہے خدا کے۔ ایک دن میرے عزیزو گزر جاتا ہے، پھر کل گزر جاتا ہے، دن گزرتے جاتے ہیں، ایسے تو دن گزرتے جاتے ہیں اور دن گزر جائیں گے۔ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا میرے عزیزو۔ ہمیں یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، رٹی دعاؤں سے، وکیبلری والی دعاؤں سے، اور تہاڈا کی حال ہے، تہاڈی دعا ہے، ایسی دعاؤں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور پھر جب ہم 5 منٹ کی دعا کر لیتے ہیں نا، 5 منٹ کی رٹے والی دعا، تو پھر جب ہماری دعا سنی نہیں جاتی تو پھر ہم خدا سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، خدا ساری سنتا نہیں، خدا کیسے سنے گا ہماری 5 منٹ کی دعا، وہ بھی رٹے والی دعا۔ جی تو جو خدا کے لوگ ہیں، کلام پڑھا ہوا ہے،
خدا کے لوگ تو گھنٹوں 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 یسوع مسیح ساری رات دعا کرتے ہیں، ساری رات دعا کرتے ہیں۔ تو خدا سے جب ہمارا گہرا رشتہ نہیں ہوگا تو کیسی دعائیں ہماری قبول؟ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا نا کہ ہماری جو رٹے والی دعائیں نا میرے ہاتھ سے اوپر نہیں جاتی، آسمان تک کہاں جائیں گی؟ ہاتھ سے ہی اوپر نہیں جاتی، وہ جواب کہاں آنا؟ گئی ہی نہیں اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دعا اور ہے، ایک ون وے دعا، ون وے، جیسے ٹریفک نہیں ون وے، گاڑیاں جاتی، ون وے دعا، اور کرے جا رہے، جس کو دعا کر رہے ہیں اس کی سنتے ہی نہیں، جس کے حضور دعا کرتے ہیں اس کی سنتے نہیں، کرے جا رہے۔ اس کی سننے کے لیے ہمیں اس کو کھولنا پڑے، جو تھوڑا مشکل کام ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کو اپنی دعا، خدا ہماری سنتا ہے، اور جب ہم نے خدا کی سنی ہے تو یہ کلام ہے میرے عزیزو، یہ زندہ کلام ہے، یہ بولتا ہے، یہ زندہ کلام ہے، یہ بولتا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کلام ہم سے بولتا ہے۔ خدا جو ہے وہ اس کلام کے ذریعے سے آپ دعا میں خدا کا کلام آگے تو آپ کی جو نیڈ ہے اس حساب سے کلام آپ کو، خدا آپ کو کلام دے، وہ کلام ہم سے بولتا ہے جب ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہاللیلویا۔ یہ ایک طرفہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، ایک طرفہ، اور جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا کنیکشن دو طرفہ ہو جاتا ہے۔ ہم خدا کو سناتے ہیں دعا سے، اور جب ہم نے خدا کی سننی ہے تو اس کو جب ہم زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو پھر ہم خدا کی باتوں کو سنتے ہیں۔ بس آج مسیح ناکام کیوں ہیں؟ خاندانی زندگی میں، روحانی زندگی میں، معاشی طور پر ہم خدا سے بہت دور ہیں۔ یہ میں جب چھوٹا تھا، یہ میں اس وقت سے سنتا ایسے، اور جب یہ میرے سامنے یہ میں نے نوٹس کیا تو میں نے کہا یار ہم صحیح کہتے ہیں، وہ خادم، وہ پاسبان، وہ صحیح کہتے ہیں، آج بھی ایسے۔ یقین مانیں ہم ایونجلزم کرتے ہیں، گھروں میں بھی جاتے ہیں، خدا کے کلام کو لے کر جاتے ہیں، ایسے علاقوں میں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ایسے علاقوں میں کہ آپ کا جانے کو دل نہیں چاہے گا، آپ کو ڈر لگے گا، ایسے علاقے ہیں، ایسے گھر ہیں، ایسے لوگ ہیں، وہاں کوئی جاتا نہیں ہے۔ آپ ان کی زندگی کے حالات کو دیکھ کر آپ کو ترس آ جائے، ایسے گھر ہیں، اندھیرا ہے، بچے ان کے یہ شراب پی رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے نشے کر رہے ہیں، خدا سے دور اور جب ان کے گھر جا کے بیٹھو دعا کے لیے، ان کے پاس بیٹھو، ٹائم وہ ادھر گیا، وہ کام روٹی پکا رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، وہ کچھ کرتا ہے، ہم بھی زبور گا کے کلام پڑھ کے ہم بھی آتے ہیں، اور کوئی تو قبول نہیں کرتا، کوئی تو دروازہ نہیں کھولتا، اور ہمیں اس سے کوئی شرم نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم نے خدا کے کلام کو لے کے جانا ہے، جو ہمیں قبول کرے گا وہ خدا کو قبول کرے گا، جو ہمیں نہیں قبول کرے گا وہ خدا کو قبول کرے گا۔ تو وہ پھر اندھیرا، وہ اندھیری زندگی، وہ اسی کے اندر گھس گئی، وہ لوگ اس سے باہر آنا نہیں چاہتے، وہ انہوں نے اپنا وہ کمفرٹ زون بنا لیا، وہ ان کو وہی اچھا لگتا ہے، روشنی کی طرف وہ آنا نہیں چاہتا۔ غریب جو ہے ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک ٹرینڈ بنا دیا،
بچوں ہم نے ایک نا ٹرینڈ بنا لیا غریب کا ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا. غریب کیا ہے؟ ہم غریب ہیں تو ہم کیا ہے؟ ایماندار ہیں. ہم غریب ہیں تو ہم ایماندار ہیں. تو جو امیر ہیں جن کے پاس خدا کی دولت ہے, خدا کا ان کے پاس فضل ہے, کیا وہ ٹھاک کے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم بے ایمانی نہیں کرتے, اسی کامتے نہیں جاتے, اسی غریب ہیں, ہاں جی, ایسی ایماندار ہیں, ہاں جی. تو جڑے امیر ہیں وہ ٹھاگن ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا میرے عزیزو. یہ ہماری جو ہے نا غلط فہمی ہے, تعلیم کی کمی ہے, اور ہم اپنے کمفرٹ زون کے اندر جو ہے نا ایسے پھنسے ہوئے. ہمیں شرم ہی نہیں آتی. ہمارے 100 سے میں ہمارے گھر میں بچے کیا کر رہے ہیں, بچیاں کیا کر رہی ہیں, لڑکے کیا کر رہے ہیں, ہمیں اس سے کوئی مطلب. ہمیں اپنے خرچے کے پیسے ملنے چاہیے تھوڑے بہت, جس سے ہمارا نشہ پانی صحیح ہو جائے, تھوڑی بہت کھانا مل جائے, بس سیٹ, جو مرضی ہوتا ہے. نہ ہم نے کچھ کیا نہ یہ کریں, ٹھیک ہے چل رہا, ایسے چل رہا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس پہ نا تھوڑا سا بس یہ باتیں ہیں, اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاسبانوں کو, پاسبان بھی بیچارے کیا کریں, وہ جا کے, میں نے بھی ٹرائی کر لی, وہ جا کے تھک گئے. خدا ہی سمجھائے گا, ان کو سکھائے گا, خدا کرے گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے آج کے کلام کو سنا ہے, ہم نے خدا کی آواز ہے کہ ہم نے اپنی دعاؤں کو ٹھیک کرنا ہے. تہاڈا کی حال ہے؟ تہاڈی دعا ہے ایسی دعاؤں سے, رٹے لگانے والی دعاؤں سے, لکھی دعاؤں سے گریز کرنا ہے. آپ کی دعا میاری دعا میاری, حلیمی, فروتنی, عاجزی اور شکر گزاری سے بھری ہوئی دعائیں ہونی چاہیے. نہ رٹے والی دعا ہونی چاہیے, نہ ہم ایکسپیکٹ کریں کوئی ہمارے لیے دعا کرے. خدا نے آپ کو زندگی دی ہے, زندہ رکھا ہے اس زمین پر, سانسیں دی ہیں, آپ خود کریں نا اپنے لیے دعا. آپ اپنا تعلق, اپنا کنیکشن آپ خدا سے خود رابطہ بنائیں, تو پھر خدا آپ کو سرفرازی بھی دے گا. یقین مانی, یہ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں کہ ان پرندوں کو دیکھ, ان کے کوئی گھونسلے, ان کے کوئی یہ بوتے ہیں یا کاٹتے ہیں, یا یہ ان کے بینک بیلنس ہیں, ان کے کھلتے ہیں, یا یہ جمع کرتے ہیں, یا ہم راشن لے کے آ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم نے صبح اٹھ کے پکا کے کھانا ہے, تو یہ ان کے گھر بھی نہیں. تو خدا میرا ان کی فکر کرتا ہے. تو ہم تو انسان ہیں, ہماری قدر تو ان پرندوں سے کہیں بڑھ کر ہے, لیکن ہم فکر مندی کے ساتھ فکر کے اندر خدا سے اتنا دور چلے گئے ہیں. اور جتنی مرضی بھی فکر کر لیں, ہم فکر کر کے اپنی زندگی کا ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے میرے عزیزو. ہم جتنی فکر کر لیں, جتنا ہم روپیہ پیسہ کما لیں, کچھ بھی نہیں ہے جب سکون, تسلی, اطمینان وہ میرے رب کے پاس ہے. میرے عزیزو, جب آپ کے پاس سکون, اطمینان, تسلی نہیں ہے نا, میں اکثر اپنے بچوں سے کہتا ہوں, جب ہم گھنٹوں پرستش کر رہے ہوتے ہیں نا, 3 گھنٹے گزر گئے, تو میں ان سے پتہ کیا کہتا ہوں, میں بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ خدا کا اطمینان ہے, تو ہم بیٹھے نہیں, تو اطمینان نہیں ہے نا تو ہم 5 منٹ نہیں دے سکتے. یہ 5 منٹ بھاری ہو جائیں گے ہمارے لیے. یہ خدا کا ہم پر فضل ہے کہ ہم, ارے یار 3 گھنٹے ہو گئے یار اتنے بیٹھے, پتہ ہی نہیں لگتا, پرستش کر رہے ہیں, کلام سننے تو گھنٹہ گزر گیا, دعا کر رہے ہیں تو 2 گھنٹے. تو یہ خدا کا فضل ہے تو آپ بیٹھے ہوئے. خدا کا فضل نہیں ہے تو آپ 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے.
शैतान आपके ज़हन को चुरा कर ले जाएगा, वो जमाइयाँ आएंगी, वो नींद आ जाएगी, वो बैठे बैठे सो जाएंगे, वहाँ बैठे बैठे सो जाएंगे, आपका दिल ही नहीं लगेगा खुदा के कलाम में, दुआ में, प्रस्तुति में। आप जितना मर्जी कुछ कर लो, आपका जब आपका कनेक्शन खुदा के साथ बिल्कुल मिला हुआ है, जैसे हमारी कॉल मिल जाती है किसी को, ऐसे हमारा कनेक्शन बहाल होना चाहिए, तो फिर है बरकतें बरकतें समेट लो। एक राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनकी स्टेटमेंट में देख रहा था कि उन्होंने लिखा दुआ ना करने वाला शख्स के बारे में कि उसकी सांसें तो हैं, दुआ ना करने वाला शख्स जो है वो जिंदा तो है लेकिन उसकी सांसें नहीं। वो शख्स दुआ ना करने वाला शख्स वो जिंदा है लेकिन उसकी सांसें नहीं है। मेरे अजीजों, ये हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट है। मैंने जब ये पढ़ी, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारना चाहिए, दुआ में वक्त गुजारना चाहिए। दुआ अपनी एक हैबिट बना ले, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। दुआ खुदा के साथ अपने आप को जोड़ ले, राब्ता ऐसा कर ले आप कि आप इस दुनिया की फिक्र ना करें। मैं नहीं फिक्र करता हूँ, यकीन माने मैं फिक्र नहीं करता हूँ। जब मैं काम करता था, कारोबार करता था, तो मुझे इतनी फिक्र होती थी कि मैंने दुकान पे जाना है, वहाँ सेल में क्या है, सामान ख़त्म हो जाएगा, वो मंगवाना है, वो ये करना, वो करना, ये करना, वो, इतनी टेंशन, बाहर से आना है, बहुत टेंशन, सब टेंशन छोड़, सब छोड़, उस पे भरोसा, वो मेरे रब। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो खुदा के साथ बनाना है, खुदा के साथ बिताना है, दुआ में वक्त को गुजारना, खुदा के साथ ताल्लुक़ रखना। हालेलुया। आइए सब दुआ करें, आपको बंद करें। असीम खुदावन, कदूस खुदावन, रब्बुल आलमीन, तेरी शुक्रगुजारी हो खुदावन आज के जिंदा कलाम के लिए, जो खुदा सबसे खुदावन तो उस शख्स को प्यार करता है, तो उस शख्स को पसंद करता है जो दुआ गो है, जो खुदा अपने पूरे घराने के साथ खुदावन तेरे सजदों में वक्त गुजारता है। खुदा तू आज के कलाम के वसीला से खुदा हमें, मुझे, मेरे घराने को खुदा, बैठी हुई जानों को खुदा, और जितना ये मेरा कलाम खुदा ये ऑन ईयर खुदा लोग सुन रहे हैं या बाद में सुने खुदा, तो अपनी अपनी ज़िंदगियों को खुदा तेरे हजूर खुदा पेश करें। इस दुनिया की फिक्रों से खुदा अलग हो जाए खुदा। हम फिक्र करके खुदा एक घड़ी भी अपनी ज़िंदगी की आगे पीछे नहीं कर सकते। खुदा तूने इंसान को बनाया ही इसलिए कि वो तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तुति करें। खुदा हम कहाँ चले गए हैं खुदा, हम कहाँ चले गए, हम दुनिया की मुसीबतों में, दुनिया की दलदल के अंदर फंस चुके हैं खुदा। अपना करम कर खुदा अपने लोगों पर, अपना रहम कर खुदा अपने लोगों पर, ताकि वो खुदा जिंदगियाँ बच जाए। यसू खुदावन एक के लिए भी तो खुदा फिक्र करता है कि एक भी शख्स खुदा हलाकत तक ना पहुँचे, एक की भी जान बचाता है। तो मेरे रब खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदा हमारी ज़िंदगियाँ दुआ को बन जाए, हमारे ख़ानदान दुआ को बन जाए खुदा, हमारा कनेक्शन ऐसा खुदा तेरे साथ खुदा मिल जाए कि खुदा तू फिर कहे खुदा, शेर के बच्चे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो सकती, लेकिन मेरा ताल्लुक किसी चीज़ का मोहताज नहीं। मैं अपने बरगज़ीदों को नींद ही में दे देता, मैं अपने ताल्लुक को नींद ही में दे देता। खुदा हम तुझे पाले खुदा, हम तुझे पाले खुदा। जब हमारा कनेक्शन खुदा तेरे साथ मिल जाता है तो खुदा हमें मांगने की ज़रूरत नहीं। दुआ को शख्स कभी खुदा से नहीं मांगता,
صرف وہ خدا کی شکر گزاری میں جھکا. خدا ہمیں بھی خدا ایسا کرنے کی توفیق یسوع کے قادر و جلالی اور مقدس نام سے مانگتا ہوں. آمین. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the